بتائیے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، 27ویں ترمیم سینٹ سے قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو آئین کی جتنی بھی ہیں چیزیں سبھی کو مسترد کرتا ہوں. صرف انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی نہیں بنائی بلکہ 26ویں ترمیم کا ایک نامکمل ایجنڈا تھا وہ سارا مکمل کیا ہے. انہوں نے ہر جہاں میڈیا کے آدمی کی آواز دبائی ہے، جہاں ہر شہری کی آواز کو انہوں نے دبایا ہے، ہر بنیادی حقوق کو سلب کیا ہے، وہاں انہوں نے عدلیہ کے اندر سے ایسی کوئی جرت، ایسی آواز، ایسا فیصلہ کہ جو ان کی من پسند نہ ہو اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کے خلاف جو ایک پٹیشنز تھی وہ آئینی بینچ سن رہا تھا، وہ آئینی بینچ ہی آج ختم ہو گیا. اور اس آئینی بینچ کا آج یہ شدت سے احساس ہو رہا ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی میجورٹی کہ جو ڈسپیوٹڈ میجورٹی ہے اس کو حاصل کر کے یہاں 27th امینڈمنٹ آپ جس طرح کل سینٹ میں پاس ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب رہ گئی بات کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی نہیں بلکہ اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ آف ججز کے لیے جو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی جج کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے اسے سیکورٹی اس بات کی نہیں رہی کہ وہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کرے. اسے ہمیشہ ایک تھریٹ ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے ان ججز کو کہ وہ ججز انڈیپینڈنٹلی کام نہ کریں، یا تو وہ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا وہ اگر کام کرتے ہیں تو صرف ایک محدود نوعیت کے کیسز کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے اب جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کا ایکسٹینشن دی ہے اور ان کی خدمات کے عوض انہوں نے کیا ہے خدمات، تو پھر ایئر چیف کی بھی اپنا شاید کم نہیں تھی بلکہ بڑی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ سارے معاملات اس پر گرپ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے لیے پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس کی ہیں. پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس وہی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ ختم ہوتی ہیں، جس کو کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں جو ہے وہ سسٹین نہیں کرتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائف جو اپنا اچیومنٹ انہوں نے ایوارڈ حاصل کر لیا ہے اور اس کو ناپسند کرتے ہیں عوام اس کو کسی طرح بھی جو ہے اپنا ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور اگر آپ نے اچیومنٹس کی بات کی ہے، کوئی خدمات کی، تو میں اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وکیل رہا ہوں اور وہ تو قید رکھے گئے تھے، ان کی پٹیشن کو میں آرگو کرتا رہا ہوں. نہ تو عدالت کو یہ جرت ہوئی، نہ کسی پارلیمنٹ کو یہ احساس ہوا اور نہ کسی لیجسلیٹر کو اور کسی کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ ان کے لیے ان کے جو زخم ہیں ان پر کوئی جو ہے مرہم رکھ سکے. وہ تو روتے ہوئے چلے گئے، وہ تو شکایتیں دیتے ہوئے پاکستان سے رخصت ہو گئے. وہ تو موسم پاکستان کا لقب تھا، لیکن عوام نے ان کے جنازے پہ جتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی، وہ ٹرائیبوٹ تھا جو عوام کی طرف سے تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کی جو بھی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کا کوئی وزیر بھی اس وقت جنازے میں شامل نہیں ہوا. یہ ہم جو رویے اختیار کرتے ہیں اپنے موصلوں کے ساتھ، یہ ڈسکریشن جو آپ نے استعمال کی ہے یہ غلط ہے اور لوگ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی، وہ تو دفن آپ نے کر دی اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے. آپ اگر سمجھتے ہیں تو عوام کے پاس جائیں، عوام سے ریفرنڈم کروا لیں، عوام سے پوچھیں، وہ آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیں گے اور وہ آپ کو اس امینڈمنٹ کی بھی پوزیشن بتا دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، تو اگر یہ ترمیم آتی جا رہی ہیں تو وکلاء تحریک کیوں نہیں شروع ہوتی؟ وکلاء متحد کیا نہیں ہے؟ کوئی بہت بڑی تحریک وکلاء کی دیکھنے میں نہیں آتی ترمیم جب آتی ہیں؟ دیکھیں، جو ترمیم لانے والے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ڈیزائنرز ہیں. انہوں نے اس ترمیم کو سپریم کورٹ بار کے اور بار کونسلوں کے الیکشنوں کے بعد رکھا اور اس کے لیے وہ الیکشنز ہی پہلے انسکیجولڈ پہلے لے کر آئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ وکیل اس کے خلاف زیادہ شدت سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اور امیڈیٹ آفٹر دیٹ انہوں نے یہ ترمیم جو ہے وہ 1 تاریخ کو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ترمیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے. بلکہ ہمارے اپوننٹ گروپ جو آسمہ جہانگیر گروپ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، آسمہ جہانگیر تو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے بات کرتی رہی ہے. اب ان کو اپنا نام جو ہے آسمہ جہانگیر گروپ نہیں بلکہ مارشل گروپ بنا لینا چاہیے. اور یہ انہوں نے جو ہے جس طرح اس ملک کے نظام کو بگاڑنے کے لیے
یہاں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جس طرح آج یہ خوشیاں کر رہے ہیں، بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری کامیابی ہے، یہ وقت آئے گا کہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے مضر اثرات کی لپیٹ میں جو ہے یہ خود بھی آئیں گے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ آج بار ایسوسیشن سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ کسٹوڈین ہے جو کانسٹیٹیوشن کی، آج اس سفید سنگ مرمر کی بلڈنگ جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ نہیں رہی، وہ اس وقت یہاں سے سارے آئینی جو اختیارات ہیں اس کی آخری سانسیں جو ہیں وہ ہچکیاں لے رہی ہیں، اور بار کے عہدیدار جو ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں لوگ بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ضمیروں کی خریداری، لوگوں کے مجبوریوں سے کی ایکسپلائٹیشن، یہ سلسلہ آپ نے کر کے اس کو کیا، یہ انشاءاللہ لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہے۔ اب لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں، لیکن یہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ مشرف کے دور سے زیادہ یہ ان کا سخت دور نہیں ہے، اس سے بڑے یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، یہ ختم ہوگا۔